یہ جہلم سے ایک غیر جماعت دوست کا سوال ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کا معاملہ عجیب ہے. اچھا. خدا جانے وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا. حقیقت کا حال تو خدا جانتا ہے، مگر اس فیصلے سے عام آدمی جماعت احمدیہ کے لوگوں سے میل جول سے بھی بدکتا ہے. اگر تو یہ فیصلہ غلط تھا تو اعلیٰ سطح پر کوششوں سے یہ فیصلہ واپس کروایا جانا چاہیے. بصورت دیگر تو کچھ لوگ جماعت احمدیہ کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہوئے بھی معاشرتی دباؤ اور معاشرہ سے کٹ آف ہو جانے کے خوف سے اس طرف رجوع نہیں کرتے. یہ سوال جن صاحب نے بھی کیا ہے سعادت مند ہیں، نیکی کے جذبے سے سوال کیا گیا ہے، لیکن ان کو کچھ الجھاؤ ہیں ذہنی. پہلی بات کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ کیوں، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ سطح اور ادنا سطح کی بحث نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی دباؤ جو بہت سخت شدت اختیار کر چکا تھا، قطع اس کے کہ خود سیاست کا پیدا کرتا تھا یا وقتی طور پر مولویت سیاست پر غالب آ گئی تھی، اس بحث سے قطع نظر ایک سیاسی دباؤ تھا جس کے نتیجے میں فیصلہ ہوا ہے. یہ بات تو قطعی ہے. بس وہ سطح جو اعلیٰ سطح وہ تو ہے ہی سیاست کی سطح، تو جنہوں نے خود اعلیٰ سطح ہوتے ہوئے بھی ایسا ادنا فیصلہ کر دیا، ان کے پاس شکایت لے کے جائیں. ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو آپ اس کی عدالت میں معاملہ پیش کریں گے کہ مجھ پہ حملہ کیوں کر رہے ہو. اس لیے اعلیٰ سطح ملوث ہو گئی تھی، اس کے بغیر یہ فیصلہ ناممکن تھا. میں ذاتی طور پر گواہ ہوں اور بہت سے ایسے لوگ زندہ ہیں جن کے پاس جو اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے اگر کوئی علیحدگی میں سوال کرے گا تو یقیناً میں ان کی شرافت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے حق میں گواہی دیں گے. درست کہتا ہے. ان دنوں میں جب ہماری یہ مجلس اسمبلی میں برخاست ہوتی تھی تو کئی دوست اسمبلی کے ممبر مجھے فون کرتے تھے اور کہتے تھے ہم علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور کئی اتفاقاً رستہ چلتے مل جاتے تھے. اور بلا استثناء وہ سب کہہ رہے تھے کہ جماعت احمدیہ کے دلائل سن کر وہ لوگ جو پہلے مخالف بھی تھے ان کے دل بھی مطمئن ہو گئے کہ آپ سچے ہیں. ایک پٹھان ممبر کے متعلق ایک اسمبلی کے ممبر نے بیان کیا کہ پہلے جب میں آیا تھا اسمبلی میں اور مولوی کی بات سن کر آیا تھا تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ احمدی سر سے پاؤں تک کافر ہی کافر ہیں. ایک ذرا بھی تردد مجھے نہیں تھا. اور جب میں نے مرزا صاحب کی حضرت روح المسی ثالث کی گفتگو سنی تو جو جو بات آگے بڑھی میرے دل میں یہ اطمینان جاگزی ہوتا چلا گیا. اطمینان میرے دل میں جمع پا گیا، پکڑ بیٹھا اس دل کو کہ یہ وجود جو بات کر رہا ہے یہ سر سے پاؤں تک مسلمان ہی مسلمان ہے. پھر انہوں نے اگلی بات کی، مجھے آخر پر یہ تو اب شک ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں اور ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، مگر یہ مسلمان ہے. یہ باتیں اور ایسی بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے اور آخر پر کہتے تھے مگر مرزا صاحب معاف کرنا، فیصلہ وہی ہوگا جو سیاسی فیصلہ ہے اور ہم شرمندہ ہیں آپ سے، مگر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان باتوں سے کوئی امید نہ دل میں لگا بیٹھیں، کیونکہ اور بہت سے ایسے پیچھے پس پردہ چیزیں ہیں جنہیں ہم ظاہر نہیں کر سکتے مگر آپ کو متنبع کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ اسمبلی میں کھلم کھلا ان دنوں میں مولویوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دوسرے ممبر ہنسا کرتے تھے. جب جواب آتا تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی طرف سے تو وہ دیکھتے تھے، ہنستے تھے کہ آپ بتاؤ کیا جواب ہے. اور بعض دفعہ تو کرسیاں پیچھے ہنستے ہنستے پیچھے کرسیاں پیچھے لے جاتے تھے اپنے وزن سے ہٹ کے، یعنی ان کے ساتھ ہی کرسیاں اچھل جاتی تھیں. لیکن اس کے باوجود فیصلہ وہی ہوا جو ہونا تھا. یہ فیصلہ اعلیٰ سطح نے کیا تھا. کس سطح کے پاس آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ لے کے جائیں؟
دوسرے ایک اور بات ہے جو اس زمانے میں موقف میں پیش کی گئی تھی، میں آپ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. جماعت احمدیہ نے اپنے موقف میں شروع ہی میں ایک بحث اٹھائی تھی. جماعت احمدیہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک مذہب کے معاملے میں فیصلہ بندے اور خدا کے درمیان طے پاتا ہے، اور دنیا کی کوئی عدالت اور کوئی اسمبلی اور کوئی دوسری طاقت یا تنظیم اس بات کی مجاز ہی نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کے متعلق اس کے ادعا کے خلاف فیصلہ دے. وہ کہے میں یہ ہوں، وہ کہیں تم وہ نہیں ہو. یہ حق ہے ہر شخص کا کہ کہے کہ تم کہو اپنے آپ کو وہی، لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ تم میں وہ پوری علامتیں نہیں ہیں. یہ درست ہے، لیکن یہ کسی نظام، کسی عدالت، کسی اسمبلی کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کے ادعا سے صرف اختلاف ہی نہ کرے بلکہ اس کو پابند کرے کہ چونکہ میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں اس لیے تم اپنے آپ کو یہ سمجھو. یہ بحث تھی، یہ ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے مثلاً، اور کچھ ہندو دوسرے کہیں ہم تمہیں ہندو نہیں سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے نہ سمجھو، اپنے گھر بیٹھو. لیکن اگر وہ اس کو یہ کہیں کہ جو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو اس کے خلاف انکار اعلان کرو تو یہ جھوٹ کی تعلیم ہے. اور کون سا دنیا کا مذہب کسی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ اگر آپ کا استدلال قبول کیا جاتا، تمام تر قبول کیا جاتا، تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ آپ احمدیوں کو کہیں کہ تم اپنے آپ کو بے شک احمدی کہتے رہو، مسلمان کہتے رہو، لیکن قانون کی نظر میں اکثریت کی رائے چلے گی، اس لیے ہم قانونی زبان میں تمہیں غیر مسلم قرار دیں گے، دلیل کی بنا پر نہیں، اکثریت کی بنا پر. اور اس پہلو سے وہاں جا کر اگر وہ رک جاتے اور قدم روک لیتے، جیسا کہ 74 میں ہوا، وہاں قدم روک لیے گئے تھے. یہ الزام بھٹو صاحب پر اگر کوئی لگاتا ہے تو غلط لگاتا ہے کہ انہوں نے احمدیوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے روک دیا تھا. ایک محتاط زبان کا فیصلہ تھا اسمبلی کا، آج بھی لکھا ہوا موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں. وہ یہ تھا کہ جہاں تک پاکستان کے قانون اور قانون ساز اسمبلی کے فیصلے کا تعلق ہے، احمدیز آر ناٹ مسلمز. قانون کی نقطہ نظر سے جہاں تک احمدیوں کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کا حق ہے، اس پہ کوئی تبر نہیں رکھا گیا. چنانچہ جب تک 1984 کا ضیاء کا آرڈیننس جو اس کا ایک تحکمانہ فیصلہ تھا وہ نافذ نہیں ہوا، اس وقت تک کھلم کھلا ہر احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور قانون کی نظر سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. کیوں کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا اگر قانون کا اس سے ٹکراؤ تھا؟ 10 سال تک اس قانون کی یہی تشریح چلی ہے سارے ملک میں کہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، ہمارا حق ہے جو مرضی سمجھیں. تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، تمہارا حق ہے جو مرضی سمجھو. اور یہاں بات ختم ہو گئی. تکلیف تو تھی لیکن اس میں ہمارے بنیادی انسانی حق پر چونکہ تبر نہیں رکھا گیا تھا، اس لیے احمدی اس بارے میں خاموش رہے، برداشت کرتے رہے. ضیاء کے وقت یہ ظلم ہوا ہے کہ احمدی کے لیے سچ بولنا گناہ قرار دے دیا گیا، اور یہ شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی حد تک گستاخی ہے. قرآن سچ کی تعلیم دیتا ہے کہ دار پر بھی سچ کہو، اور سچ کے خلاف ہر دوسری چیز جو جھوٹ سے تعلق رکھتی ہے اس کو شرک قرار دیتا ہے. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ سب کے نزدیک احمدی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سوال اٹھائیے. اگر نہیں سمجھتے تو پاگل ہو گئے ہیں جو مارے کھا رہے ہیں آپ سے، اور قیدیں بھگت رہے ہیں، اور قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مال جان قربان کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ نہیں مان رہے جو اس کو وہ خود سچ سمجھتے ہیں. ساری گزشتہ تاریخ اس طرح جھٹلا رہی ہے اس الزام کو
اس کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی. کوئی قوم دنیا میں جانتے ہوئے کہ ہمارا اصل عقیدہ ہے اسے تسلیم کر لینے کے نتیجے میں ہمیں ہر قسم کے فوائد پہنچیں گے، ان فوائد کو اٹھانے کی بجائے اس راہ میں قربانیاں پیش نہیں کر سکتے. بس احمدی تعامل نے ثابت کر دیا کہ جو احمدی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حقیقت میں سمجھتے ہیں. اور ملا کو خدا کی قسم کھا کے پوچھو اس سے کہ تم بتاؤ احمدی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور خدا کی قسم اگر کھا جائے تو بچوں کی قسم دلوا دو، پھر دیکھو. جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹوں کی کیسے میں تعریف کر دوں؟ ہر مولوی جانتا ہے کہ احمدی صدق کے دل سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، خواہ کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو قانون مجبور کرنا کہ تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو اس کے خلاف زبان سے اقرار کرو، یہ تو شیطانی تعلیم ہے، جھوٹ کی تعلیم ہے. اسے اسلام کی طرف منسوب کرنا اسلام کی گستاخی ہے. اس پر حتک عزت کے مقدمے ہونے چاہیے. تو اب بتائیے احمدی کیا اور کریں؟ اوپر کی سطح فیصلے کرتی ہے، جماعت بے اختیار ہے. اس کو تبدیل کرنے کی سب سے بڑی کوشش تو اسمبلی میں تھی، وہاں دلائل دیے گئے. اور دلائل ہم کیا دیتے؟ جہاں تک بات کی اپیلوں کا تعلق ہے اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی مقدمے کیے گئے ہیں عدالتوں میں جن میں جماعت کے بعض افراد کے خلاف بڑی بڑی عدالتوں نے فیصلے دے دیے، ان کا حق نہیں مانا، وہ مقدمے جماعت کی طرف سے نہیں تھے. میں نے ایک دفعہ بھی سارے اپنے عرصے میں جماعت کو اجازت نہیں دی کہ جماعتی لحاظ سے کسی عدالت کے پاس پہنچیں اور اپنا مسلمان ہونا تسلیم کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس موقف کے خلاف ہے. ہم سچے لوگ ہیں، جس بات پر قائم ہو دیانتداری سے اس پر قائم رہتے ہیں. یہ پانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ اسمبلی میں فیصلہ ہونا چاہیے اور اسمبلی کو حق ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے قرار دے دے، تو یہ پہلے ایک سیاسی اصول تسلیم کرنے کی بات ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس اسمبلی کو حق ہے؟ کیا سیاست دنیا کی کسی اسمبلی کو حق دیتی ہے کہ سیاست کے دائرے سے باہر جا کر دنیا کے کسی مذہب کی طرف منسوب ہونے والے انسان کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ جو وہ کہتا ہے اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں، وہ مذہب ہے اس کا کہ نہیں جو مذہب بیان کرتا ہے؟ اگر یہ سیاست کا عطا کردہ حق ہے اسمبلی کو، تو پھر یہ حق برابر ہندوستان پر بھی چلے گا، انگلستان پر بھی چلے گا، یہود پر بھی چلے گا، یعنی اسرائیل پر بھی چلے گا. اور ہر ملک کو کی اسمبلی کو یہ قانونی حق ہوگا اور سیاسی حق ہوگا کہ اپنے ملک کے کسی باشندے کے متعلق یہ فیصلہ کرے یا کسی جماعت کے متعلق فیصلہ کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہیں. اگر اس طرح ہندوستان کی اسمبلی ایک دن بیٹھ جائے تو اپنا 1000 سالہ جھگڑا طے کروا لے، 100 سالہ کی بحث نہیں ہے. یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے غور کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کے عقیدوں میں ایسی باطل باتیں داخل ہو چکی ہیں کہ ان کو مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اس لیے آج کے بعد ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے. پھر وہ جو مرضی کریں، پھر آپ کو کیا؟ وہ کہیں گے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، غیر مسلموں سے لڑ رہے ہیں. یہ درست ہوگا؟ نہیں تو کیوں نہیں ہوگا؟ سیاست حق اسمبلی کو دیتی ہے تو پھر ہر جو اسمبلی کو دیتی ہے، اگر نہیں دیتی تو کسی کو بھی نہیں دیتی. اگر اس بات کو اور آگے چلا کر دیکھیں، کسی اسمبلی میں کس کی اکثریت ہے یہ بحث اٹھے گی. اگر ایک اسمبلی میں اسلام کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ان گروہوں کی اکثریت ہے جو ایک چھوٹے گروہ کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ جو اکثریت والے ہیں وہ ایک پارٹی ہیں اور جو اقلیت والے ہیں وہ ایک پارٹی ہیں. اور سیاست میں اکثریت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اکثریت پارٹی ایک چھوٹی پارٹی کے خلاف قانون پاس کر دیتی ہے.
اور اس طرح سیاست کا بے جا ناجائز استعمال کرتی ہے. عدالت میں جا کر دیکھو تو وہاں بھی یہی بات نکلتی ہے. اگر کسی عدالت میں جماعت احمدیہ یہ سوال اٹھائے تو پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ اس عدالت کے منصفین کا اپنا عقیدہ کیا ہے. کیا وہ منصفین جماعت پاکستان کے ان مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک جماعت احمدیہ کافر ہے، یا ان مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک جماعت احمدیہ مسلمان ہے؟ اگر وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمان ہے، تو ان کے لیے عدالتی کارروائی کے بعد اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ یا تو خود اپنے آپ کو غیر مسلم کہلوانے کے لیے تیار ہو جائیں اور جماعت کے حق میں فیصلہ کر دیں، یا اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور اپنے عقیدے کا فیصلہ کریں. انصاف کی بحث کہاں سے آ جائے گی؟ انصاف کی بحث کا تو موقع ہی کوئی نہیں. پارٹیاں ہیں دو، عدالت فریق ہے، اور اگر کوئی احمدی جج آ جائے تو کیا آپ اس کا فیصلہ مانیں گے؟ عدلیہ میں 2 گز کہاں سے ہو گئے؟ میں کہتا ہوں جو احمدی جج ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کا ایک پینل بنا لو اور ایک فیصلہ ان سے کروا لو اور ایک فیصلہ غیر احمدی ججوں سے کروا لو، پھر دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے تمہارا کہ احمدی جج بھی فیصلہ یہی دیں گے جو غیر احمدی جج دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ دیں تو ساتھ ہی مرتد ہو کے جماعت کو چھوڑ کے جائیں گے، اور جو تمہارے جج ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے وہ مرتد ہو کے نکل جائیں گے باہر. اور اگر وہ دے بھی دیں تو تم ان کو مانو گے نہیں. یہ تسلیم شدہ بات ہے. ناممکن ہے کہ تم ان کے فیصلے کو قبول کر لو. تو کس عدالت کی طرف جائیں؟ کیا سکھ جج بنائیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے؟ یہ اصولی بات ہے. یا ہندو جج بنائیں یا عیسائی جج بنائیں؟ اگر اس اصول کو تسلیم کر لو تو پھر ہر جگہ دنیا میں یہ چلے گا کہ اگر اسلام کے متعلق 2 فریق جھگڑا کرنے والے ہوں، جیسا کہ اب شیعہ سنی کی مثال سامنے ہے. شیعہ کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان، یہ جھوٹے مسلمان. سنی کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان، یہ جھوٹے مسلمان. تو ان کا فیصلہ یا تو پنجاب کی عدالتوں میں لے جایا جائے، مشرقی پنجاب میں، یا پھر ہندوستان کے ان علاقوں میں لے جائے گا جہاں کٹر ہندو، بمبئی میں، کاٹھیا واڑ میں کہیں لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کرو. ابھی تم بتاؤ، ہمیں نہیں پتہ لگتا. یہ 2 فریق مجبوری ہے ہمارے درمیان فیصلہ کر دو. اور اگر وہ منظور نہ ہو تو پھر عیسائیوں کے پاس لے جاؤ فیصلے. عیسائی حکومتوں سے کہو، کیتھولک روم ہے وہاں چلے جاؤ، ویٹیکن کے پاس چلے جاؤ، پوپ صاحب سے درخواست کرو کہ بھئی ہمارے درمیان فیصلہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. اگر ہمارے جج فیصلہ کریں گے، وہ شیعہ ہوئے تو سنی اعتراض کریں گے، سنی ہوئے تو شیعہ اعتراض کریں گے، اور ان کے اعتراض کو تم تسلیم کرو گے کہ ہاں جائز اعتراض ہے. تو جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، ہمارا بھی یہی موقف تھا. اس وقت تک مسلمانوں کا حصہ تھے. فیصلے سے پہلے تم نے ناانصافی کر دی ہے. فیصلہ ان کے پاس لوٹایا جن کا جو ہمارے متعلق مولویوں والا عقیدہ پہلے سے رکھتے تھے، اور جب وہ بھی ماننے والے ہو گئے تو ان پر ایسا دباؤ ڈالا گیا کہ ایک ہمارے MNA صاحب زمانے کے انہوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ میرا بہت زیادہ رجحان ہو گیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کہہ دوں گا کہ جو مرضی فیصلہ کرو، ہے یہ سچے مسلمان. تو مجھے پیغام ملا کہ اگر تم نے اس بات کی جرت کی تو باہر ایسے ہم مولوی اکٹھے کر سکتے ہیں جو تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے. اس نے کہا مجھے آپ کچا مسلمان سمجھنے میں، کم ایمان والا، میں تو ڈر گیا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں. تو فیصلے سے پہلے تم ایک ناجائز فیصلہ کر بیٹھے تھے. جو پارٹی تھی، جو فریق تھا اس ایک فریق کو تمہیں طاقت دے گی کہ دوسرے فریق کے خلاف وہ فیصلہ دے دیں. پھر اس عدالت عالیہ جو اسمبلی کی بنی ہوئی تھی اس کا ایک اور حال سن لیجئے. آپ کے سب اخبار والے جانتے تھے اس زمانے میں اور لکھتے تھے کہ فلاں منسٹر صاحب دیریاں ہیں،
فلاں صاحب یہ ہیں، پارٹی کی اکثریت کو نماز پڑھنی تو درکنار نماز آتی ہی نہیں، اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے یہ فیصلہ دینے کے لیے کہ ہم یہ مسلمان ہیں کہ نہیں. ان میں لازماً دہریے شامل تھے، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اس کسر کو ضیاء الحق صاحب نے اپنے زمانے میں پورا کر کے عملاً اس بات کے خلاف گواہی دے دی جس بات کی تائید میں انہوں نے مزید اقدام کیے تھے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، دیکھیں کیسا تضاد خدا نے پیدا کروا دیا. انہوں نے بنا یہ کی تھی احمدیوں کے خلاف آرڈیننس کی کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے اس فیصلے کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ ان کی منطق تھی کہ ہم انہیں مجبور کریں کہ تم وہ نہ اپنے آپ کو سمجھو جو تم سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو وہ سمجھو جو ہم سمجھتے ہیں. یہ تھی منطق. اور اس منطق کی جو بنا بنائی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی مسلمان اسمبلی، اور بعد میں پھر ایک وائٹ پیپر شائع فرمایا. اس وائٹ پیپر کو آپ پڑھ لیں تو حیران رہ جائیں گے کہ کس اسمبلی کے فیصلے پر بنا کر کے انہوں نے یہ آمرانہ فیصلہ کیا تھا. وائٹ پیپر نام بنام تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے اس اسمبلی کے فلاں صاحب دہریہ، فلاں صاحب شرابی کبابی، سارے کے سارے رشوت خور، سارے کے سارے جھوٹے، اور فلاں کار اور فلاں کار اور فلاں کار. ان کے کار بھی گنوا دیے تھے. خود مہر تصدیق ثبت کر دی ضیاء صاحب اور ان کی حکومت نے کہ جس اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا ان میں کوئی مسلمان والی بات نہیں تھی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس قسم کا فکرہ بھی موجود تھا. یہ مسلمان کہلانے والے لوگ تھے، ان میں کوئی اسلام کی بات نہیں تھی. اپنے قلم سے جو لکھا اس پر اس فیصلے سے تغلید کر دی، خط نسخ پھیر دیا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا جھوٹ بولا ہے، اپنی مرضی کی بات کی ہے. جہاں تک اسمبلی کے فیصلے کا تعلق ہے وہ مجازی نہیں تھی، اس کی یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ یہ فیصلے دے سکتی. اب بتائیے کس عدالت عالیہ، کن بڑی سطح کے لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے جن کے پاس جا کر ہم اپیلیں کریں؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان فیصلوں میں شریک تھے. بس اگر فیصلہ کرنے والوں کا اپنا یہ حال تھا تو ہمارے بارے میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف ہے ختم نبوت کی تشریح میں. جماعت احمدیہ نے یہ موقف بھی پیش کیا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ تمہاری تشریح ایسی ہے کہ جو 100% اجماع امت کی روح سے تمہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے جانے کا اہل قرار دیتی ہے. تشریح کیا ہے وہ سن لیجئے. تشریح یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن خاتم الکتب ہے. ان معنوں میں کہ قرآن کا ایک شوشہ بھی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا اور کامل کتاب ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں خاتم کہ آپ کا ہر حکم قیامت تک واجب التعمیل ہے. مجال نہیں کسی کی کہ اپنا ایمان بچاتے ہوئے آپ کے حکم کسی سرکوبی کر سکے، کے خلاف بات کر سکے، لفظ اٹھانا، حرکت کر سکے یا تسلیم کرنے سے انکار کر دے. تو جو بھی سرکش پیدا ہوگا محمد رسول اللہ کے ایک حکم کی جو سرکشی کرتا ہو، کمزوری سے عمل چھوٹنا اور بات ہے، یہ کہہ کر کہ ان کو حق کوئی نہیں ہے، ان کا یہ فرمان وقت کے لحاظ سے پیچھے رہ گیا ہے، اب یہ فرمان نہیں چلے گا. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک وہ محمد رسول اللہ کی امت سے نکل جاتا ہے. یہ ہمیں تسلیم ہے، یہی ہمارا جرم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے تھے کہ اس شخص کا جہاں تک حق ہے اپنے آپ کو امت محمدیہ کی طرف منسوب کرنے کا، اس کو ہم نہ چھین سکتے نہ تم چھین سکتے ہو. قرآن کریم سے اس کی تائید پیش کرتے رہے، اور یہ لکھی ہماری طرف سے موجود ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے
ایسے لوگوں کے متعلق جن کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خبر دے رہا ہے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، جھانکا بھی نہیں ایمان نے، ان کو بھی مسلمان کہلانے کے حق سے تم نہیں روک سکتے۔ محمد رسول اللہ، اور کسی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ کو کہ ان کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، ان کو کہو اپنے آپ کو قولوا اسلمنا، تم کہہ دیا کرو ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن نہ کہو، کیونکہ خدا نے خبر دے دی ہے کہ تم مومن نہیں ہو، لیکن امت مسلمہ کا جز کہلانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ اس موقف پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اسی طرح قائم رہے ہیں جس طرح آغاز میں قائم تھے، جس وقت خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ ایک ادنا سے بھی انحراف اس بات سے آپ نے نہیں فرمایا۔ جس نے کہا میں مسلمان ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، منافق ہو، اگر خدا نے خبر دے دی تو کہہ دیا تم منافق ہو، لیکن مسلمان کہلانے کے حق سے نہیں روکا۔ ہم نے اسمبلی کو سمجھایا کہ دیکھو کتنا عظیم الشان، کتنا وسیع حوصلہ مذہب ہے کہ ایک طرف بتا رہا ہے کہ فی الحقیقت خدا کی نظر میں تم مومن نہیں ہو، لیکن اس کے انسانی بنیادی حق پر طرف نہیں رکھتا، اور کہتا ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے جس کو جو چاہے جس مذہب کی طرف منسوب ہو۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ ظلم نہ کرو، تمہیں اس بات کا حق ہی نہیں پہنچتا جس کا حق خدا نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیا۔ آج کل کے مولوی کو وہ حق کہاں سے مل گیا؟ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا۔ تو اگر تو بھولے ہوتے، ہماری طرف سے ان تک باتیں نہ پہنچائی جاتی تو پھر ہم اور بات کرتے، مگر اب میں واپس خاتم کی طرف آتا ہوں۔ خاتم والی بات میں ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آزاد نبی پیدا نہیں ہو سکتا، شریعت محمدیہ کو کوئی منسوخ کرنا تو درکنار، اس کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ اگر خدا کسی کو نبی بنائے گا تو وہ امتی نبی بنائے گا، اور مطیع نبی یعنی محمد رسول اللہ کا غلام نبی، اس سے باہر نبوت نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا کہ یہ اگر ہم ثابت کر دیں تم پر کہ بین ہی یہی تعریف خاتمیت کی ہم سے پہلے بڑے بڑے بزرگ علماء کر چکے ہیں، تو اگر تم انصاف اور تقوی میں قائم ہو تو ان کے خلاف پہلے کفر کا فتوی جاری کرو، کہو کہ حضرت محی الدین ابن عربی جب یہ بات لکھ چکے تو کافر ہو گئے اور دائرہ اسلام سے نکل گئے، مولا علی قاری نے جب یہ بات لکھی تو کافر ہو گئے اور دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ ان کا ایک ایک نام گنوا کر ہم نے حوالے دیے۔ ان سب کو نکالو، پھر ہماری باری، ہم تو بعد میں آئے ہیں، پہلوں کا قصہ کو صاف کر لو۔ ایک جواب ہمیں آج تک نہیں دیا گیا، ان پر کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ختم نبوت کے گروہ بنے پھرتے ہیں، جو ان کے اپنے امام مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ دلیلیں دے کر بین ہی وہی عقیدہ پیش کیا ہے۔ تہذیب النیاس کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں 100% وہی بات فرمائی ہے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ ان کو بتایا گیا، دکھایا گیا، کتابیں لے گئے ساتھ۔ یہ دیکھ لیں آپ سب، اسمبلی کے ممبران صاحبان، مولوی صاحبان، یہ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، دیوبند کے بانی، فتووں کے جوش میں آئے ہوئے تو یہاں سے شروع کرتے بات۔ یہ مولوی صاحب ہیں جن کے متعلق بریلویوں نے لکھا اور بابان لوہل کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ختم نبوت کے باوجود نبوت کے دعویٰ کرنے کا رستہ دینے والے اور رستہ دکھانے والے یہ مولوی صاحب ہیں۔ اس عدالت میں بات کریں گے جو عدالت سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ سمجھتی ہے، ایک ایک لفظ جو نہیں بھی جانتی تھی ہم ان کو دکھا چکے ہیں۔
क्यों नहीं शाया करते हुए असेंबली की कार्रवाई? पता है कि शाया होगी तो सब सच कोर्ट सब जाहिर हो जाएगा, दुनिया को पता लग जाएगा कि दलीलें क्या थी। एक साहब बाद में बेचारे वो कुछ घबरा गए थे, मगर मेरे सामने उन्होंने गवाही दी और अल्लाह गवाह है कि बिल्कुल यही गवाही थी उनकी। मेरे सामने एक मेरे ऐसे दोस्त के सामने जो उनके दोस्त थे और कतई गवाही दी थी। वो कहते थे कि एक उस दोस्त ने मुझे बताया कि सिर्फ मेरे सामने नहीं बल्कि जिस जिले में वो वकालत करते थे उसमें वकला की मौजूदगी में उन्होंने ऐलान ये बात कही। किसी ने उनसे पूछा कि जनाब अगर आप लोगों का फैसला ऐसा ही कवी था और जमात अहमदिया हकीकतन दलाइल की बुनियाद पर वाज़े और कतई तौर पर गैर मुस्लिम कराने की मुस्तहिक थी तो उस कार्रवाई को शाया क्यों नहीं करते? शाया करें ताकि किस्सा निपटे बीच में से, हर आदमी को पता लग जाए कि असेंबली ने कोई जुल्म नहीं किया। तो उन्होंने जवाब दिया शुक्र करो शाया नहीं करते, अगर शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैंने जब ये बात सुनी मैंने कहा आधा तो नहीं, मेरा ख्याल शायद पूरा ही हो जाएगा, तौफीक दे तो। चंद सख्त दिल तो रह ही जाते हैं, मगर पाकिस्तान की भारी अक्सरियत के मुतालिक बुनियादी तौर पर हमारा यही यकीन है कि नफ्स के शरीफ हैं, गुनाह ऊपर ऊपर हैं, बेचारे मजबूर हो गए, हालात से कोई रोकने वाला समझाने वाला नहीं रहा, लेकिन दिल में मोहब्बत है सच्चाई की और इस्लाम की। तो मैंने कहा कि ये तो पूरे हो जाते शायद, लेकिन ये तो खैर कहने की बातें, अल्लाह जिसको तौफीक दे वही होता है, हर बंदे के कहने से तो नहीं हो जाता। मेरी ये गुजारिश है कि उसको शाया कर दें, जो बातें मैंने बयान की हैं वहां दिखाई देंगी आपको, हर बात सच्ची है। ये सब बातें हम कह चुके हैं, सब पापड़ बेल चुके हैं, ऊंची से ऊंची अदालतों के सामने ये बातें बयान कर चुके हैं, लेकिन जानते बूझते सुनवाई नहीं होती तो हम किसके पास जाएं? इसलिए उसूलन जब हमने ये हक ही नहीं माना कि दुनिया की किसी अदालत को या दुनिया के किसी सियासी गिरोह को अपने मुल्क के बाशिंदों के खिलाफ ये हक हासिल है कि सियासी अक्सरियत के नतीजे में मजहबी फैसले करें, यह हक ही हमने तस्लीम नहीं किया। तो आखिरी बात फिर वही मैं दोहरा रहा हूं जो सबसे पहले कही थी, हमें इस असूल को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह फैसला फरमाएगा और फैसला जब फरमाएगा तो तुम्हारी कुछ पेश नहीं जाएगी। उसका फैसला दो तरह से जाहिर होता है, या सजा की सूरत में, और फिर वो ऐसे लोगों को मिटा देता है जो बावजूद बार बार हक सुनने के बात नहीं मानते, और दूसरा रहम की सूरत में, जैसा कि हजरत अब्बास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के नतीजे में सारे का सारा ताइफ जो आपके खिलाफ जुल्म में सबसे बड़ा हुआ था मुसलमान हो गया। तो जब खुदा की तकदीर चलेगी तो दोनों में से एक तकदीर तो लाजिमन आएगी, फिर आप चाहें तो रोक नहीं सकेंगे। अगर नाउज़ बिल्लाह खुदा खास्ता आप लोग अपनी जिद पर ये बातें सुनने के बावजूद कायम रहे, या दुनिया से डर कर खुदा का खौफ छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो ये फैसला करे, चाहे तो वो फैसला करे, चाहे तो आपकी दिल बदल दे, चाहे आपको सफेस्ती से बिटा डाले अब तक कलम फेर कर। मगर मेरी दुआ और इल्तिजा यही है अल्लाह से मुसलसल कि आपके दिल बदल दे और अपने फजल के साथ आप में से जितने सही फितरत लोग हैं सबको हिदायत की तौफीक बख्शे। रहा खौफ वाली बात तो मैं उसके जवाब दे ही चुका हूँ। ये दुनिया का खौफ नहीं करना चाहिए, अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। अगर दुनिया के खौफ से डर कर इंसान सदाकत की तारीफ छोड़ता है तो कुरान तो उसकी कसरत से मिसालें देता है। एक के बाद दूसरे लोग आए और इस तरह वो ज़ाया हो गए और मिट गए। खुदा का खौफ, कुरान करीम फरमाता है ये लोग लोगों से डरते हैं और मुझसे नहीं डरते, और बड़ी सख्त भी है। तो वो लोग जिनके दिल में वाकई एहसास है कि जमात सच्ची है, उनको फिर जुर्रत करनी चाहिए। दुआ से जुर्रत होगी, ये मैं बता दूं, दुआ करेंगे तो जुर्रत नसीब होगी। और कोई सवाल है?